بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ نیکی کا کام اور دین کا کام وہ بڑھ کر کے جلدی سے جلدی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء، اپنے نیک بندے، اولیاء اور صالحین کی یہ صفت بیان کی ہے، اور یہ نیکی کے صرف کسی ایک کام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ نیکی کے جتنے کام ہیں ہر کام میں یہ جذبہ ایک مومن کا رہنا چاہیے، اور اسی جذبے اور اس جذبے کو عملی جامہ پہنا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے مقامات بڑھتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو انبیاء کے بعد افضل امت قرار دیا گیا ہے، اور جس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہر نیکی کے کام میں ایمان سے لے لیجئے۔ آپ سب سے پہلے ایمان کون لے آیا؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ بلکہ امام ابن سعد اپنی کتاب، امام محمد ابن اسحاق اپنی کتاب سیرہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس کسی پر بھی اپنی دعوت پیش کی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا ہے، سوچنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، سوا ابو بکر کے کہ جیسے ہی ہم نے ان پر دعوت خوب پیش کی، اپنی فوراً دعوت کو ہماری قبول کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث جو سنن وغیرہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا کہ ہم نے رکھا ہے۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ ہم نے کھلایا ہے۔ آج جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے جواب کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ایک دن میں یہ چاروں صفات جس کے اندر جمع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل
کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف یہ ہے، صرف ایک مثال دینے کے لیے کہ نیکی کے کام میں سبقت ایک مومن کا ایک شیوا ہونا چاہیے۔ جیسے جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی خطبے کے اندر، سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لے آتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، وہ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ عمل کرتے تو ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری نیکیوں قبول فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ یہی ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ان کی صفت کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں۔ ساتھیوں، میں کافی دنوں سے یہ ملاحظہ کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر علم کی اتنی کمی نہیں ہے، میں اس لیے کہ جو ہمارے ابھی مخاطب ہیں سامنے ان سے باتیں میں کر رہا ہوں، ان کی باتیں، ورنہ لا علمی ہی کی وجہ سے آج کتنے لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیوں، میری قوم، ایک تاریخ ہم نے پڑھی ہے اور یہاں رہ کر کے آپ لوگ شاید ایک دو جن سے ملاقات ہو، میری ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، سوڈان کے رہنے والے ہیں، عرب کے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر ایک کے یہاں کے لوگوں کی تاریخ سے متعلق بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو قوم ہے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے، بہت خیر ہے ساتھیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ استعمار فرانسہ کی شکل میں ہے یا برطانیہ کی شکل میں ہے، جتنا کامیاب ان ملکوں میں ہوا ہے برطانیہ اتنا کامیاب ہمارے ملک میں نہیں ہوا ہے، خواہ عورتوں کے آزادی کے سلسلے میں ہو یا کسی اور سلسلے میں ہو، اتنا کامیاب نہیں ہوا ہے جتنا کامیاب دوسرے ملکوں میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری قوم، ہماری جماعت، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خیر ہے بہت اللہ تعالیٰ۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شیطانی چیلوں نے، اللہ کے دشمنوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے انہیں دوسری طرف لگا دیا ہے، ورنہ اگر انہیں صحیح علم ہو جائے تو یقین مان لیجئے کہ یہ قوم وہ کارنامے انجام دے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ تو میں ابھی عمومی خطاب نہیں، لیکن ہمارے سامنے جو مخاطب بھائی رہتے ہیں ان سے متعلق جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر علم کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی علم کو عملی جامہ پہنانے کی ہے، اپنے علم کو عملی جامہ پہنانے کی ہے، جتنی کمی ان کے اندر اس سلسلے میں پائی جا رہی ہے۔ اور یہ اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ ہم جس قدر کوشش اپنے ظاہری اعمال کو، ظاہری عقیدے کو سدھارنے کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش اپنے دلی اعمال اور دلی عبادت اور دلی عقائد کے سدھارنے کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، مجھے بتائیے کہ ہمارے بغل میں دو نمازی ہیں، ایک نمازی دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے۔ ایک نمازی جو دائیں طرف ہے ہم جانتے بھی ہیں کہ عقیدہ کے لحاظ سے وہ درست ہے، لیکن اس کی کوئی کمزوری ہے، کوئی عذر ہے یا اس کی غلطی ہے، کیا ہے وہ کیا کہتا ہے، نیت کہاں باندھتا ہے، وہ نیچے باندھتا ہے اور رفع الیدین نہیں کرتا۔ باقی شکل و صورت کے لحاظ سے متشرع آدمی لگ رہا ہے کہ نہیں ہے، تہبند اور پیجامہ اور شلوار بھی اس کی کہاں ہے، ٹخنے سے اوپر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بغل میں ایک اور صاحب کھڑے ہیں، تہبند ان کا ٹخنے سے نیچے گھسٹ رہا ہے، داڑھی موچ، صرف داڑھی نہیں بلکہ داڑھی موچ دونوں صاف ہیں، اور ہاتھ بھی کہاں باندھ رہے ہیں، سینے پر نہیں بلکہ گلے پر باندھ رہے ہیں اپنا، ہے کہ نہیں ہے، اور خوب جذبے سے رفع الیدین کر رہے ہیں۔ صحیح بتائیے کہ ہمارا دل دادا کس طرف مائل ہوگا، اس طرف کی اس طرف؟
بائیں مائل ہوگا، اس لیے کہ ہاں وہ کہیں رفعول یہ اہل حدیث اور یہ اہل حدیث رہی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے نا مسئلہ یہ؟ حالانکہ یہ بتائیے رفع الیدین کرنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ اور داڑھی رکھنا جی رفع الیدین کا چھوڑنا بہت آگے بڑھ جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ مکروہ ہے نا اور ٹکنے سے تہبند اور پیجامے کو لٹکانا کیا ہے؟ یہ حرام کبیرہ گناہوں میں ہے۔ اس کے باوجود آخر یہ ہمارے دل کا جو احساس، دل کی عبادت، دل کا جو ایمان ہونا چاہیے، اس کے اندر کمی ہے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو جو سنت کو چھوڑ رہا ہے اس سے بہتر سمجھا اس کو جو واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں زیادہ کمی اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ علم کو ہم عملی جامہ کس طریقے سے پہنائیں۔ میرے ذہن میں کافی دنوں سے، اگر یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہو کبھی تو معذور سمجھیں گے، لیکن مجھے یاد رہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی، بات دوسری جگہوں پر ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ دیکھیے سب سے اہم عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ سب سے اہم عبادت، ظاہری عبادت تمہیں نماز ہے نا؟ اس کے فضائل، اس کے چھوڑنے پر وعید، اس میں کوتاہی کرنے والے کی خطرناکی ہم اور آپ برابر پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ساتھیوں نماز کے سلسلے میں ہمارے یہاں کئی اعتبار سے کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس بار ہم نے سفر کا میں بھی اس کا اندازہ کیا۔ مثال دوں میں جس جہاز سے سفر کر رہا تھا وہ جہاز جدہ سے آ رہا تھا حاجیوں کو لے کر کے، میں عام مسافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جدہ سے آ رہا تھا حاجیوں کو لے کر کے۔ ہمارا جہاز یہاں ریاض سے اسے 11 بجے اڑنا تھا اور وقت پر اڑا بھی۔ ظاہر بات ہے ظہر اور 4 بجے جا کر کے اسے لکھنؤ میں اترنا تھا۔ لکھنؤ میں کئے بجے اترنا تھا اس کو؟ 4 بجے، اور 5 یا اس کے قریب مغرب کا وقت وہاں پر ہو رہا تھا، 5 بجے یا اس کے قریب مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاز ہے اور بڑا جہاز ہے، 400-500 اس کے اندر مسافر ہیں، وہ 15 منٹ آدھے گھنٹے میں فارغ نہیں ہو جائیں گے، اس کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے جتنا بھی تیزی کریں اس سے کام لیں، اتنا تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گویا ظہر اور عصر کا وقت کہاں پر ہو رہا ہے؟ جی جہاز میں ہو رہا ہے۔ سفر کرنے والے 999%، اگر 100% نہیں ہے تو 99% ہی نہیں بلکہ 999% کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور اس میں آدھے یا اس کے قریب کیا ہیں؟ لوگ حاجی ہیں، حج کر کے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں ظہر کا وقت ہوا، میں اٹھا، اپنے بغل والے سے کہا، الحمدللہ وہ بھی اللہ کا بندہ نمازی تھا، وہ بھی نمازی تھا اللہ کا بندہ، اس سے کہا نہیں یہ آنے والے میں تھا نہیں، لیکن ہمارے بغل والے جو تھے وہ اور دوسرے لوگ جو تھے، کہتے ہوئے جا رہا ہوں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیجئے، وہ عصر ظہر عصر، ورنہ آگے موقع ملنا مشکل ہے۔ ساتھیوں پوری جہاد میں سے مشکل سے 10 لوگ اٹھ کر کے، وہ بھی میرے 2 یا 3 بار کہنے کے باوجود، 2 یا 3 بار، پورے جہاد میں سے مشکل سے 10 لوگ کیا ہے؟ نماز پڑھے ہوں گے۔ آخر نماز کے سلسلے میں میں جانتا ہوں کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر آ کر کے ان کے سامنے نماز کی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ ان میں سے ایک آدھ کو میں دیکھا کہ جلدی بیچارہ اتر کر کے کہیں ایئرپورٹ پر کہیں کنارے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن 1 ہی یا 2 دکھائی دیے بس، باقی سارے لوگوں کی گویا 2 وقت کی نماز چھوٹی، اور اس کے لیے کسی کے چہرے پر ہم نے گھبراہٹ اور پریشانی نہیں دیکھی۔ ساتھیوں کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایک تابعی ایک بار گھر سے نکلے اور ان کی جماعت چھوٹ گئی نماز کی تو رونے لگے، وہ جماعت چھوٹ گئی تو وہ رونے لگے۔
ایک دوسرے تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عراق کی حکومت مل جائے، مجھ سے چھین جائے، مجھے اس کی اتنی پرواہ اور اتنی فکر نہیں رہے گی جتنی اگر میری ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اتنی پرواہ رہے گی۔ نماز نہیں بلکہ جماعت چھوٹ جاتی ہے، نماز تو چھوڑ دیجیے، جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ رہے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیوں، نماز کی اہمیت ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے کو اور اپنے بھائی دعات کو اور تمام لوگوں کو اس سے مخاطب کروں گا کہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو قسم کی کوتاہیاں بڑی پائی جاتی ہیں نماز کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں جلد بازی سے مراد کیا ہے؟ یعنی فوراً وقت ہو جائے اس کے لیے تیار رہنا اور فوراً مسجد پہنچ جانا اور یہ ادا کرنا، اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے۔ نماز اذان سے پہلے نماز کے لیے تیاری کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، وقت ہونے سے پہلے تیاری کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں اذان ہو جانے کے بعد ابھی تو کہتے ہیں کتنا 20 منٹ کا، ارے امام صاحب بہت لیٹ آیا کرتے ہیں، امام صاحب بہت لیٹ آیا کرتے ہیں، کیا کریں گے، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں۔ جبکہ یہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی نعمتوں سے اور کتنی نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ ابھی آپ کو اس مجلس سے لگے گا۔ تو پہلی کوتاہی تو یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے جلدی سے کام نہیں لیتے۔ وہ جلدی نہیں ہے ساتھیوں کہ نماز پڑھنے میں جلدی۔ ابھی میں گفتگو کرنا چاہا مسجد کے اندر، لیکن وہ پتہ نہیں کون صاحب تھے، وہ نکل گئے، میرے سنت پر تھے۔ اب آپ مانیں گے وہ شاید سنت کی 2 یا 3 رکعات پڑھ چکا تھا تو ہم نے تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ ہم نے کہی ہے، اور میرے 2 رکعات پڑھنے سے پہلے وہ 6 رکعات اس نے اور پڑھ لیا۔ میرے 2 رکعات یعنی میرے بالکل بغل میں ہے، میں سترے کی وجہ سے بالکل اس سے مل کر کے کھڑا، یعنی میری ابھی 2 رکعات بھی پوری نہیں ہوئی ہے کہ وہ، اور وہ سعودی نہیں جس کے بارے ہم لوگ کہتے ہیں سرا 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 سرا، بلکہ بہت لوگ لطیفہ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ ماں کے پیٹ میں کیسے رہتے ہیں، اتنا سرا سرا ہمیشہ رہتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ سعودی نہیں تھا، وہ سعودی نہیں تھا، وہ یا تو ہمارے ہی کسی ملک کا رہنے والا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی مصری یا ایسے، اس لیے کہ ظاہر بات نماز میں اس کا چہرہ بھی تو میں جلدی سے نہیں دیکھ سکتا۔ اب آپ مانے سوچیں والا کہ جبکہ میں بہت اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہوں اور مشکل سے 3 بار سبحان ربی اعلیٰ، بس زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میری ابھی 2 رکعات بھی ختم نہیں ہوئی، وہ کتنی رکعات پڑھ لیا اس نے؟ 6 رکعات پوری پڑھ لیا۔ تو اس جلدی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس جلدی کی بات کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، نماز کے لیے جلدی مسجد میں حاضر ہونا، اپنے دل کو مسجد سے لگائے رکھنا، یا اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس میں بڑی کوتاہی ساتھیوں پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز، معمولی سا سبب بن جائے، بس ہمیں معمولی سا عذر مل جائے، نماز کو ہم اس کے وقت سے ٹال دیا کرتے ہیں، معمولی سا عذر ہے۔ مثال تو ہم سفر پر جا رہے ہیں، ہماری سوچ شرعی طور پر نہیں، حقیقی طور پر نہیں، ہماری سوچ کے مطابق ہمیں کوئی مناسب جگہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں مل رہی۔ غور کریں، ہماری سوچ کے مطابق، یہ نہیں کہ حقیقت میں سوچ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، لیکن ہماری سوچ کے مطابق کوئی مناسب جگہ ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو نماز کو وقت سے ٹال دینا یا اس کے آخری وقت میں نماز کا وقت نکلتے نکلتے نماز پڑھنا، یہ تو بڑی عام چیز ہمارے یہاں ہو گئی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ساتھیوں، اپنے آپ کو مخاطب اور تمام بھائیوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے فاستبقوا الخیرات وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، سورہ بقرہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاستبقوا الخیرات اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ یہ نماز سے متعلق، قبلہ رخ ہونے سے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک توجہ ہے جس بارے میں سوچتا ہے، طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے،
جدھر بھی رک کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا، اگر معلوم نہیں ہو سکا ہے تو فاستبقوا الخیرات، تمہیں یہ چاہیے کہ خیر کے کام میں آگے بڑھو، اور جس سلسلے میں ہے گویا نماز کے ادائیگی کے اندر تم لوگ کیا ہے، جلدی سے کام لو، جلدی اسے ادا کرو، دیر اسے نہ کرو، جیسا کہ سنن ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا، الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت رکھی ہے، اس میں کیا خیر رکھا ہے، اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک حق ہو ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنے اور آپ کو اسے قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، نماز کے لیے جلدی کرنے والا، جو نماز کے لیے ہوشیار رہا کرتا ہے، اذان ہوئی نہیں، نماز کا وقت ہوا نہیں کہ تیاری کر کے وہ مسجد میں فوراً آتا، اس سے قطع نظر ہو کر کہ جماعت کب کھڑی ہوگی، اس سے قطع نظر۔ ساتھیوں ذرا سوچیں، آپ اس سے پہلے آپ پیدا کس لیے کیے گئے؟ جی اللہ کی عبادت کے لیے، یہی ہے نا آپ کی زندگی کی۔ اچھا سعودیہ سے یہاں آئے کیوں ہیں؟ جی کتنی دیر تک ڈیوٹی دیتے ہیں کم سے کم؟ جی ہر آدمی کا اپنا مختلف ہے، بھائی میں 8 گھنٹے دیتا ہوں، ہے کہ نہیں ہے، اور آپ 10 گھنٹے دے رہے ہوں گے کوئی، اور کسی کو 16 گھنٹے ہوگی، ہے کہ نہیں ہے، اور کسی کا سونا بھی کیا ہوگا، خواب بھی دیکھتا ہے اپنے کام ہی کے بارے میں، وہ گویا 24 گھنٹے اس کی زندگی کس میں چل رہی ہے، اس لیے کہ جب جو چیز سوچ کر کے آئے گا سوئے گا، وہی اسے خواب میں بھی ہے کہ نہیں ہے، تو گویا 24 گھنٹے ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ جی اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر کیا چیز ہے ساتھیوں؟ وہ نماز ہے۔ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کی معافی کسی بھی حالت میں، اگر آپ کے عقل اور ہوش باقی ہیں تو کسی بھی حالت میں آپ کے اوپر سے نماز معاف نہیں، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو آپ سے دن میں 5 بار کا مطالبہ ہے۔ آپ پیدا کیے گئے ہیں گویا نماز کے لیے، تو ذرا سوچیں 24 گھنٹے میں آپ نماز کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ سعودیہ آئے ہیں کمانے کے لیے، تو کم سے کم 8 گھنٹے تو ڈیوٹی دے رہے ہی نہیں دے رہے، 7 گھنٹے جو چوری کر لے، ہے کہ نہیں ہے، بھائی آدھا گھنٹہ لیٹ جائے گا اور ہے نا کچھ وہاں، اور آدھا گھنٹہ ناشتے کے لیے نکال لے گا اپنا، ہے کہ نہیں، اور اگر آج زمانہ ہے نیٹ پر کمپیوٹر بیٹھ کر تو آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹے کیا ہے اپنا نیٹ پر ادھر ادھر گراہ کی چیزیں دیکھتا رہے گا، ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی چوری کر لے رہا ہے۔ لیکن کم سے کم ہر انسان اقرار تو کرتا ہے نا کہ ہاں بھائی میں 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں، ہے کہ نہیں، چوری کر رہا ہے بھلے سے، لیکن اتنا تو اقرار کر رہا ہے نا۔ لیکن ذرا آپ سوچیں کہ آپ جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں ان کا ایک بڑا مظہر نماز ہے، اس کے لیے آپ کتنا وقت دے رہے ہیں؟ سوچیں آپ، ہر نماز کے لیے اگر آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں، میں زیادہ نہیں آپ سے مطالبہ کرتا، واللہ زیادہ نہیں کرتا مطالبہ، صرف آدھا گھنٹہ رکھ لیجیے آپ، تو کتنا وقت آپ کا جائے گا 24 گھنٹے میں؟ جی صرف 2.5 گھنٹے جائے گا۔ یہ اس صورت میں کہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ دیں تو، ورنہ کچھ لوگ تو 5 منٹ بھی نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ تو سرے سے وقت دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو دے رہے ہیں ان سے مطالبہ ہے کہ کیا آپ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس کے لیے 2.5 گھنٹہ آپ نہیں نکال سکتے 24 گھنٹے میں؟ دنیا کے لیے آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے نکال رہے ہیں کم سے کم، لیکن آخرت کے لیے آپ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ ذرا سوچیں آپ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شخص نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سن کر کے مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، جماعت کھڑی ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا شمار نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو کیا فضیلت عطا کر رہا ہے۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. میں ہر بات جو اختصار کے ساتھ کہوں گا اس کی دلیل بھی دوں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ. تم میں کا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کر رہا ہے, گویا یہ اس کا پورا وقت کس میں جا رہا ہے؟ نماز ہی میں جا رہا ہے. گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے, گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور ساتھیوں ذرا سوچیں 2 رکعت نماز کی اہمیت کتنی ہے. 2 رکعت نماز, صرف 2 رکعت, صرف 2 رکعت ساتھیوں, نفلی نماز اور ہلکی نماز جسے آپ مشکل سے 4 منٹ میں پڑھ لیں گے. ہمارے اس بھائی کے طریقے سے نہیں کہ 4 منٹ سے 6 رکعت پڑھ لیے, ہے نا, لیکن عام نماز عام طور پر اگر سوچے کم سے کم جو واجبات ہیں اس کو ادا کرے تو کم سے کم 3 یا 4 منٹ لگے نہیں لگیں گے. یہ 2 رکعت نماز شریعت کے اندر کیا اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار ایک قبر کے پاس سے ہوا جسے ابھی جلد ہی دفن کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ کیا فرمائیں؟ حالانکہ یہ بات آپ بغیر قبر پر کھڑے ہوئے ہی فرما سکتے تھے, لیکن اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے تاکہ صحابہ کرام کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد رہے, آپ نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم آسان سمجھتے ہو, جسے تم کوئی اہمیت نہیں دیتے, اس قبر والے کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. صرف 2 رکعت نماز. ساتھیوں میں کہیں سے توجہ دینے کی ضرورت ہے ان امور کے اوپر. ہمارے یہاں اتنے علم کی کمی نہیں ہے جتنا اس علم کو عملی جمع پہنانے کی کمی پائی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز کے لیے تھوڑی تاخیر کر کے آئے. عشاء کی نماز میں آپ عشاء کی نماز میں تھوڑی تاخیر کیا کرتے تھے اور اسے افضل بیان بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام میں سے بعض کو اونگ آنے لگی, آپ تشریف لے آئے, آپ نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو دوسری مسجدوں والے نماز پڑھ کر کے سو گئے, نماز پڑھ کر کے سو گئے ہیں, لیکن تم جس وقت سے بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہو, جماعت کا انتظار کر رہے ہو, یہ پورا وقت اس میں شمار کیا جا رہا ہے گویا تم نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے ساتھیوں مسجد میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا کیا ہے؟ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ نماز میں رہتا ہے کوئی گپ شپ نہیں کرتا. آپ نماز میں ہیں, ذکر اذکار کے اندر مشغول رہیے, ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ساتھیوں سے بات, کچھ لوگ ہیں خصوصی طور پر جمعہ کے دن مجبور ہوتے ہیں, کہاں بہت دور سے آئے ہوئے ہیں گاڑی سے, مسجد میں پہلے داخل ہونے کے لیے ان کا حال کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ بیٹھ کر کے اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہے ہیں. اس نعمت کو اللہ کے بندے تو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ ساتھیوں اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بیٹھا ہے بلکہ مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے, اپنے گھر سے نکلا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جو کوئی اپنے گھر سے جب نکلتا ہے, بلکہ صحیح ابن حبان اپنے گھر سے نکلتا ہے, جس وقت سے نکلتا ہے اس کا شمار یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں اور مسجد میں نماز کے لیے بیٹھے ہوئے آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. اس مسئلے کو سمجھ لیجیے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایسے کر کے نہ بیٹھیے, مسجد کے لیے نکلے ہیں تو ایسا کر کے نہ آئیے. جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ابن عجرہ سے بالکل صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں کا کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں داخل نہ کرے, اس لیے کہ اس کا شمار نماز میں ہو رہا ہے, گویا وہ نماز کے اندر ہے.
تو ساتھیوں یہ ایک فضیلت ہے پہلے آنے والے کے لیے کہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہے گا اس کا شمار کیا ہوگا؟ نماز۔ دوسری فضیلت یہ بتائیے، اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ ابو محمد بھائی آپ کے لیے خصوصی دعا کرتے تو اس پر آپ خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہوں گے؟ ہاں، ان کے قریب آنے چاہیں گے نہیں آنے چاہیں گے؟ بلکہ یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا ہم کام کریں کس سے اس لیے کہ دیکھیے بھائی انجام کار اور کسی کے دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم اور آپ ظاہر میں حکم لگاتے ہیں۔ کوئی ظاہر میں نیک عمل کرتا ہے تو مجھ سے نیک اور صالح سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا حکم ظاہر پر لگتا ہے۔ تو کسی ابو محمد ہی بھائی کی بات نہیں، کسی بھی اور کی، کوئی بڑا نیک آدمی مشہور ہے، اس کے بارے معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے تو ہم اس پر خوش ہوں گے کہ نہیں خوش ہوں گے؟ اور ہماری کوشش رہا کرے گی کہ ہم وہی عمل کریں جس سے وہ خوش ہوں، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اور اگر میں آپ سے بتاؤں کہ وہ کام جس سے ابو محمد سے افضل ذات آپ کے لیے دعا کرے تو، ہم سے افضل ذات آپ کے لیے دعا کرے تو، جی جس کی دعا کی قبولیت میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہے، تو یہ فضیلت کی چیز ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حاصل کب ہوگی؟ یہ انہی میں سے کہ اگر آپ اذان کا وقت اذان ہوتے ہی، نماز کا وقت ہوتے ہی اذان ہوئی کہ آپ فوراً تیار ہیں، یا تیاری کر کے مسجد کا آپ رخ کر لیں اور مسجد میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو آپ کے لیے دعا کرے گی؟ اللہ کے فرشتے دعا کریں گے، اللہ کے فرشتے دعا کریں گے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں کثیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا، کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ کہا اللہ کے بندے میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں کہ وہ کر لو تو ہم سے بہتر شخصیات تمہارے لیے دعا کریں گی۔ تم توبہ کرو، سنت کے مطابق عمل کرو، تمہارے لیے فرشتے دعا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ مسجد آ جائیں پہلے ہی، امام کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ آج صورتحال ساتھیوں واللہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی دکان بند کیے اور دکان بند کر کے آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، اور کہاں کھڑے ہو کر کے؟ جی مسجد کے باہر کی دولت میاں کے پاس جہاں شیطان رہتا ہے، کہاں کھڑے ہوں گے ساتھیوں؟ مسجد کے دروازے پر نہیں رہے، کہاں رہیں گے؟ وہی دولت میاں کے پاس۔ ذرا سوچیں آپ کس جگہ کھڑے ہو کر کے وقت ضائع کر رہے ہو اپنا؟ سارے اس کو غنیمت ملا سمجھو۔ دکان پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، مجبور ہیں آپ، دکان بند کیے تو آ کر کے سیدھے وضو کر کے اگر آپ مسجد میں آ جائیں اور اللہ کے فرشتوں کی جو دعاؤں کے آپ مستحق بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب المؤطا میں نقل کرتے ہیں کہ اذا صلی احدکم ثم جلس فی مصلاه لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں آیا اور سنت پڑھ کر کے یا تحیت المسجد پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے جماعت کے کھڑی ہونے کا انتظار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ ساتھیوں ہم میں کا کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ ہم میں کا کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ لیکن ذرا اگر ہم احساس کر لیں تھوڑا سا اور مسجد آ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، ہم اس کے مستحق ٹھہر جائیں، تو ہماری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیسرا جو فائدہ ہے ساتھیوں کہ نماز کی طرف جلدی آنے، اہتمام کر کے آنے سے یہ آنا ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ صرف گناہ نہیں معاف ہوتے ہمارے اور آپ کے، بلکہ ہمارے اور آپ کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہر قدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نیکیاں لکھتا ہے۔ ساتھیوں اس دنیا میں رہ کر کے ابھی چونکہ مادیت کا دور ہے، مادیت ہمارے اور آپ پر غالب ہے،
ہمارے آپ کے اوپر مادیت غالب، اس لیے ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ گناہوں کی معافی ایک چھوٹا ہی سے گناہ کیوں نہ ہو۔ ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ساتھیوں، اور نبیوں کے قصے میں جتنا تعجب مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر ہوتا کسی اور قصے پر نہیں ہوتا۔ میری عقل کام نہیں کرتی کہ اس شخص کے سینے کے اندر آیا پتھر کا دل تھا یا ہم ہی لوگوں جیسے کسی اس کا خون کا دل تھا۔ کیا تعجب ہوتا ہے ساتھیوں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت کو اپنے دل کے اندر بیٹھائے تھے کہ دنیا کی کوئی محبت اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن پاتی تھی۔ ذرا سوچیں ساتھیوں، 80 سال کے ہو گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا، اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیتا ہے اور بیٹا ابھی دودھ پی رہا ہے، چلنے کے لائق نہیں ہے، دودھ پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ؟ مکہ میں۔ وہاں کوئی شہر نہیں آباد، یہ تعجب بات ہے صاحب، کوئی شہر نہیں آباد ہے کہ ہے وہاں کوئی شہر، کوئی آبادی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، وہاں کوئی پھلدار درخت بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچیں آپ، وہاں چھوڑ کر کے چلے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا پانی رکھا، کھجور، اور ماں بیٹے کو وہیں پر بیٹھائے اور بغیر کوئی گفتگو کیے ہوئے۔ ساتھیوں، سن لینا اور نیت کر لینا اور ہوتا ہے، لیکن عملی جامہ پہنانا کیا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں، وہیں پر بیٹھا ہے اور سیدھے واپس ہو گئے۔ بیوی پریشان ہو گئی، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو اسماعیل، وہ پیچھے چلتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، وہ دوڑتی ہے، تیز دوڑتے ہیں۔ آخر میں جب مجبور ہو گئی کہ میں ان کو نہیں پکڑ پاؤں گی، تو کہتی ہیں کہ آیا آپ مجھے یہاں اپنے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم۔ ساتھیوں، پیچھے مڑ کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کہیں بچے اور بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو جتنا تعجب مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر ہوتا ہے، کسی اور نبی کے واقعے پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ اس بات کے لائق تھے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا خلیل، قرآن مجید میں صرف خلیل اللہ تعالی نے کس کو کہا ہے؟ کسی اور کو نہیں لقب دیا۔ لیکن وہ ذات بھی قیامت کے دن، ذرا دیکھیں، میں گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ گناہوں کی معافی یا گناہ پر توجہ نہیں دیتے یا گناہ کی معافی کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ذرا وہ ذات دیکھیے، وہ ذات اتنے عظیم مقام پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن جب قیامت کے دن لوگ کہیں گے آپ ہماری سفارش کر دیجئے، تو وہ اپنے اس گناہ کی شکل ہے، گناہ نہیں ہے ساتھیوں، وہ شکلن گناہ ہے لیکن حقیقت میں گناہ نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا، اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، اپنی زمین کے لیے، اپنے کھیت کے لیے، اپنی دکان کے اپنے فائدے کے لیے، کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن چونکہ شکل اور صورت میں وہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نہیں کہ ابراہیم ہم نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا، یہ نہیں بتایا۔ کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو کیا کہے کہ بل فعل، ہم نے نہیں کیا، کس نے کیا ہے؟ ان بڑے صرف دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کے لیے حجت قائم کر، جھوٹ بولنا مقصد نہیں تھا، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جنہیں تم خدا مانے ہوئے ہو، جنہیں تم معبود بنا رکھا ہے، وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں، یہ ثابت کرنا، اس لیے وہاں پر شکلن جھوٹ بول دی ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ شکلن یہ گناہ تھا، اس لیے اس کا اتنا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ سفارش کے لیے تیار۔ کیا کہیں گے؟ کہیں اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، ہمارا محاسبہ کر لیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سوچیں ساتھ۔ لیکن ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہاں بھائی
بہت کو ارے بھائی چھوٹا ہی گناہ تو ہے، بڑا تو نہیں ہے، ارے بہت اللہ غفور الرحیم ہے نا، لیکن جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہیں اللہ ذو البطش الشدید بھی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں، نماز کے لیے جلدی آنا، مسجد میں بیٹھ کر کے جماعت کا انتظار کرتے رہنا، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے ساتھ۔ ہمارے اور آپ کی صرف گناہ کی معافی نہیں ہے، اللہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نہ ہمارے صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اس سے بڑی فضیلت ساتھیوں اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ پھر بھی ہم سے نماز میں آنے کے لیے جلدی نہیں ہوتی، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ابھی امام صاحب تو آئے نہیں، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو اذان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح مسلم شریف میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلا دوں جس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ آپ نے 3 باتیں بتائی ہیں اور ساتھیوں تینوں نماز سے متعلق، آپ نے 3 باتیں بتائیں اور تینوں کس سے متعلق ہیں؟ نماز سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، جن پر تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے بخشش اور ہے اور درجات کی بلندی اور ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے، کہو جاؤ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے اور آپ کو بیٹھ کر کے چائے بھی پلائے، ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے نہیں؟ فرق ہے۔ جاؤ ٹھیک ہے بھائی تم سے غلطی ہوئی، جاؤ اچھا چلے جاؤ کوئی بات نہیں، اور ایک یہ غلطی ہے کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا کوئی بات نہیں، انسانی سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی کیا کم ہے تم اس کے اوپر شرمندہ ہو، اچھا ہو آپ اسے کچھ ہدیہ و تحفہ بھی دے دیں، ہے نا دونوں میں فرق؟ تو یہی فرق ہے گناہوں کی معافی اور رفع درجات کی بلندی میں بھی۔ تو جو شخص مسجد کے لیے جلدی آتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی کے باوجود، ٹھنڈے پانی ہونے کے باوجود کیا کرے آدمی؟ وضو خوب اچھی طریقے سے، صرف وضو نہ کرے، وضو اچھی طریقے سے کرے، ہاتھ کو رگڑ رگڑ کر کے دھوئے، پیر کو رگڑ کہیں ایک بال کے برابر ناخن میں کہیں خشکی نہ رہنے پائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نمازی سے متعلق ہے کہ نہیں متعلق ہے؟ اچھی طریقے سے پریشانی کے باوجود بھی اچھی طریقے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا، زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں۔ سنت پڑھ لیا، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرض کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرض مغرب پڑھ کر کے نکلے، دکان پر آنا ضروری ہے، مجبوری ہے، لیکن انتظار کس نماز کا ہے؟ عشاء کی نماز کا ہے کہ جلدی وقت ہو، اذان ہو کہ میں مسجد پہنچ جاؤں۔ تو یہ 3 کام اگر کر لیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا اور گناہوں کو معاف کرے۔ پہلا کام کیا ہے ساتھیوں؟ پریشانی اور تکلیف کے باوجود، ٹھنڈی ہے ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے گرم پانی ہے کہ نہیں ہے، یا پانی بڑا کم ہے، مہنگا ہے، یعنی کوئی بھی صورت ہو، یعنی گویا کی اچھی طریقے سے وضو کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کی پرواہ نہ کیے بغیر انسان اچھی طریقے سے وضو کرے، اور دوسرا مسجد کی طرف چل کر کے جانا، اور تیسرا کیا ہے ساتھیوں؟ ایک نماز کے بعد، لیکن انتظار کب ہوگا؟ جب پہلے آئیں گے، جب آخر میں آئیں گے؟ تو جب پہلے آئیں گے تو
اسی لیے مسند ابو یعلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو کرنا اور مسجد طرف آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو بالکل مٹا کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی گناہ ہی باقی نہیں چھوڑتا۔ ساتھیوں، بعض لوگ باتیں اور ہیں لیکن رک کر کے ایک بات اور کر دوں، بعض لوگ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جماعتی سے نماز پڑھنا ہے نا، لہذا ہم کیا کریں گے، ہم دوسری جماعت بنا لیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہم دوسری جماعت بنا، خیر اس کو میں ذرا بعد میں رکھتا ہوں۔ چلیے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان جلدی آئے تو اسے باجماعت نماز پڑھنے کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو انتظار کرتے تھے ان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے نہیں چھوٹ جاتی؟ چھوٹ جاتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اہتمام کرے فوراً تو اس کی جماعت کبھی چھوٹے گی؟ کبھی جماعت نہیں چھوٹے گی۔ ساتھیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کا چھوٹنا ہے معمولی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے۔ سلیمان ابن عامش ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک میری جماعت ہی نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ میری جماعت اس دن چھوٹی ہے جس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ذرا سوچیں ساتھ، یہی وہ لوگ تھے جن کی مدد اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں ان کے غلام کہ 40 سال تک انہوں نے نماز میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی تھی امام کے علاوہ، نماز میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی تھی۔ ایک صحابی، میں یہ موضوع جانتا ہوں آپ کی دلچسپی کا ہے لیکن نہیں ذکر کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت ختم ہو جائے گا، ورنہ ہمارے سلف میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ عدی ابن ابی حاتم کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے میرے اوپر کوئی نماز کا وقت نہیں آیا ہے کہ میں وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار نہ رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی جماعت کبھی چھوٹے گی ساتھیوں؟ جی، ہماری امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں عبید اللہ ابن عمر القواریری، ایک دن ان کے یہاں مہمان آ گئے تو ان میں مشغول ہوئے اور مسجد کے تو جماعت ختم ہو گئی تھی۔ تو کوفہ کی تمام مسجدوں کا چکر لگایا ہے کہ کسی مسجد میں تو جماعت مل جائے نا، لیکن کسی مسجد میں جماعت نہیں ملی۔ افسوس رہا ہے۔ گھر آ کر کے انہوں نے کہا کہ جو نماز اکیلے پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے کتنی افضل ہوتی ہے؟ 27 گنا افضل ہوتی ہے۔ لہذا گھر میں آ کر کے ایک بار تو فرض کی نیت سے اور باقی 27 بار نفل کی نیت سے وہی نماز پڑھتے ہیں ساتھیوں۔ کتنی بار؟ 27 بار نفل کی نیت سے، لیکن پھر بھی جماعت کا مکمل ثواب نہیں پاتے ہیں۔ اسی رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اپنے گھوڑے کو لے کر کے دوڑا رہے ہیں اور ہر آدمی آگے بڑھ جانا چاہتا ہے اور میرا گھوڑا سب سے پیچھے ہے۔ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہوں، چابک سے مار رہا ہوں، لیکن میرا گھوڑا تمام گھوڑوں کو پا نہیں رہا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس قصے کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ زیادہ کوشش نہ کرو، ہمیں نہیں پا سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ جماعت سے عشاء کی نماز نہیں پڑھے۔ ساتھیوں، ہم جماعت سے نماز کا اہتمام کرتے، ہماری نماز چھوٹ گئی تو کوئی پرواہ نہیں رہا کرتی، لیکن جو شخص وقت پر آئے گا بھلا بتائیے اس کی جماعت کبھی چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی اس کی جماعت۔ اگر یہ اہتمام کر لے کہ ہاں بھائی اذان ہوئی اور فوراً اس کے لیے تیاری کرے، دیکھیں بھائی بیماری ہے، مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، اس کا الگ معاملہ ہے کہ نہیں؟ اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن عام حالات سے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کی جماعت کبھی چھوٹے گی نہیں۔ لیکن یہاں کوئی کہے گا کہ سعودیہ میں تو ہماری جماعت نہیں چھوٹتی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ جی کیوں؟
کیوں نہیں؟ ہاں آئیے کہ دوسری جماعت مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی سوچے چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دوسری میں جماعت ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھیو یہاں مجھے آپ سے دو باتیں یا تین باتیں کہنی ہیں، اس پر توجہ دے لیں۔ اصل یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے یہ پہلی جماعت سے متعلق ہے، جو اصل جماعت ہے، جو امام اصلی امام ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والی، ورنہ آپ گھر میں پڑھ لیجئے بھائی، آپ کو ثواب ملے گا وہ جی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جان بوجھ کر کے پہلے امام کی جماعت کو اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو خطرہ ہے کہ اسے دوسری جماعت اگر جو بناتا ہے کہیں ثواب کے بجائے اسے گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل جماعت کون ہے، اصل امام کون ہے، اس لیے یہ ثواب اجر کس کو ملے گا۔ اسی لیے ساتھیوں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے علماء تو دوسری جماعت کو پسند کرتے ہی نہیں، جیسے علماء شافعیہ ہیں، علماء احناف ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ دوسری جماعت مشروع اور مسنون نہیں۔ دیکھیں الگ اس سے کہ ان کا قول کہاں تک صحیح کہاں تک الگ مسئلہ ہے، میں ابھی وہ فقہی مسئلہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا، لیکن یہ ہے کہ آدمی ہوشیار رہے، آدمی کیا ہے، ہوشیار رہے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے سب سے بڑے محدث علامہ البانی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کا خیال ہے کہ دوسری جماعت بنانا کیا ہے، مکروہ ہے، خاص طور پر اگر جان بوجھ کر کے پہلی جماعت چھوڑی گئی ہے تو، خاص طور پر اگر پہلی جماعت چھوڑی گئی کس لیے، جان بوجھ کر کے سستی کرتے ہوئے کاہلی بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی بکواس میں مشغول ہیں، یا اپنا کام نپٹانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کام پورا کر لیں تو چلیں گے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں نا، تو ٹھیک ہے بھائی ہم دکان کھولے ہوئے ہیں، بیٹا جا کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہے، آئے گا تو ہم جا کر کے دوسری جماعت پہ پڑھ لیں گے۔ تو ایسا شخص جماعت سے نماز پڑھنے کا کہ ثواب کا حقدار نہیں ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے، یہ بتائیے کہ عمومی طور پر پہلی جماعت کے اندر لوگ زیادہ رہتے ہیں، دوسری جماعت میں زیادہ رہتے ہیں جی، اصل تو وہی ہے نا، لہذا عمومی طور پر لوگ بھی اس میں زیادہ رہتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی بات جان لیں کہ اگر کوئی مجبوری کوئی عذر نہیں ہے تو جتنے لوگ جماعت میں زیادہ ہوں گے ثواب آپ کا اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنے لوگ جماعت میں زیادہ ہوں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، اکیلے نماز پڑھی گئی سے بہتر ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ نماز پڑھیں، اور دو آدمی ایک ساتھ نماز پڑھیں اس سے بہتر یہ ہے کہ تین آدمی ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب لوگ ہوں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اکیلے نماز کے لیے جلدی آنے کی ایک فضیلت بہت اہم ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بھائی اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اقامت ہو جاتی ہے اور بہت سے بھائی مسجد کے کنارے ہے نا، مسجد ہی میں رہتے ہیں، پہلے آئے ہوئے ہیں لیکن ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ یہ لوگ محروم ہیں، یہ لوگ تکبیر تحریمہ سے محروم ہو، تکبیر اولا سے محروم ہو۔ تکبیر اولا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ لوگ پڑھتے آئے ہوں گے، سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تو اسے دو چیزوں سے بری گردان دیا جاتا ہے۔ کس سے؟ جہنم سے اور نفاق سے، جہنم سے اور نفاق سے۔ اتنی اہمیت ہے تکبیر اولا کی، لیکن اللہ کے بندے تو مسجد میں موجود ہے،
مسجد کے پاس، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہے، تکبیر ہو گئی، امام اللہ اکبر کہنے والا ہے، لیکن ابھی تو سب میں نہیں پہنچ پایا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی محرومی ہے ساتھیوں، ذرا سوچیں آپ. واللہ اس کی مثال وہ ہے کہ ایک شخص کے پاس لاکھوں کا گراہک آتا ہے، دکان پر ہے، لیکن اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اسے سودا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ بیوقوف کہیں گے، عقلمند کہیں گے؟ ہاں، لیکن کبھی اس کو بیوقوف کہا آپ نے جو مسجد کے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ آخر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ مسجد ہی میں رہیں گے، لیکن یہ نہیں کہ مؤذن اللہ اکبر کہنے کا جلدی جلدی آ کے سب پہ کھڑے ہو جائیں. اور علماء کہتے ہیں تکبیر اولا کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی کہ آدمی صف میں کھڑا ہو، جب امام اللہ اکبر کہنے لگے تو صف میں موجود ہونا چاہیے اسے، ورنہ تکبیر اولا اسے گویا نہیں ملے. تو جو آدمی نماز کے لیے جلدی کر کے آتا ہے، مسجد میں پہلے سے موجود رہتا ہے، اسے یہ فضیلت بھی مل رہی ہے کہ تکبیریں. اسی لیے ساتھیوں ہمارے سلف تکبیر اولا کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. بلکہ میں پڑھ رہا تھا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے کہ اپنے شاگردوں سے اس برے بندے کے طریقے سے نہ ہو جاؤ. ذرا سوچیں، اس برے بندے کے طریقے سے نہ ہو جاؤ کہ جو مسجد میں اس وقت آتا ہے جب اذان ہوتی ہے، تو ورنہ آتا ہی نہیں مسجد میں، انتظار کرتا تھا اذان. ذرا سوچیں، ان کے نزدیک وہ برا بندہ مانا جاتا تھا. اپنے شاگردوں کی تربیت اس طریقے سے کیا کرتے تھے. محمد ابن سیری کے بارے میں ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک بار کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا ایک شاگرد وضو کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا الآن تتوضا واللہ لا اکلمک ابدا، ابھی تو گفتگو وضو کر رہا ہے، اللہ قسم میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا. وضو پہلے کر کے مسجد پہنچ جانا چاہیے. ایک تابعی ابراہیم نخعی کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ تکبیر اولا میں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اگر کسی کو تم یہ دیکھو کہ وہ تکبیر اولا میں پہنچنے، تو اس سے اپنا ہاتھ دھو لو، کسی کام کا آدمی نہیں. فاغسل یدک منہ، اس سے اپنا ہاتھ دھو لو، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کسی کام کا نہیں. ذرا سوچیں، یہ اہتمام تھا تکبیر اولا کا. تو تکبیر اولا کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے اور 40 دن تک مستقل اہتمام ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور ایمان کی خوشخبری ہے، اس کے لیے جہنم سے نجات ہے اور نفاق سے براءت ہے. ساتھیوں اسی طریقے سے نماز میں پہلے آنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص عمومی طور پر پہلے آتا ہے اسے پہلی صف میں جگہ ملتی ہے نا. کچھ لوگ تو کہیں کہ میں تو روزانہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مصلی ایک صف ہوتے ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ مصلی ایک صف ہوتا ہے تو پہلے ہماری 2 رکعت چھوٹتی پھر بھی پہلی صف میں مجھے جگہ ملتی ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں کہہ سکتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بار جب میں فیضیہ میں پڑھتا تھا تو کچھ ایسا ہوا کہ مدرسے میں کچھ خلفشار ہوا تو بہت سے بچے مدرسہ چھوڑ کر کے چلے گئے. ایک جماعت میں صرف 3 بچے رہ گئے، ایک جماعت میں صرف 3 بچے رہ گئے. تو ہوتا یہ تھا کہ مدرسے میں پہلی پوزیشن، دوسری اور تیسری پوزیشن کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا اور انہیں نمبر، درجات اور انہیں انعام وغیرہ دیا جاتا تھا. تو جب رزلٹ سنایا جانے لگا مسجد میں بیٹھ کر کے تو 3 ہی بچے تھے نا، 3 ہی تھے، اس میں سے چاہے فیل ہی کیوں نہ رہا ہو وہ، لیکن جب اعلان ہوتا ہے تو پہلی پوزیشن فلاں کی ہے، دوسری فلاں کی ہے اور تیسری فلاں کی ہے. ایسے ہمارے بہت سے بھائی وہ کہیں گے کہ میں تو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں. ساتھیوں یہ بات نہیں ہے. پہلی صف سے مراد کیا ہے؟ جس مسجد میں کئی صفیں ہوتی ہیں، لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں، بڑی مسجدیں ہیں. ساتھیوں یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی خصوصاً انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی نماز میں پہلے آئیں گے اور بیٹھیں گے کہاں؟ سب سے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہیں اگر کسی اسٹیڈیم میں بیٹھنا ہو تو جی سب سے آگے بیٹھیں گے. ذرا سوچیں آپ کس کو اہتمام زیادہ دے رہے ہیں آپ. ذرا سوچیں، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ہاں سلمان خان آج بریدہ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہے،
ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کہ اسے دیکھا ہی نہیں، اللہ دیکھنے کے اللہ توفیق کبھی دے. ایسے لوگ سلمان، واللہ نفس سلمان کی بے عزتی ہے ایسے لوگوں کا نام رکھنا. ان کا نام تو کچھ اور رکھ دینا چاہیے، جیسے ایک دوسرے گویے اور ناچنے گانے والے نے اپنا یوسف سے نام بدل کر کے دوسرا نام رکھ لیا تھا. ایسے لوگوں کو اپنا نام بدل لینا چاہیے. سلمان کے نام کی بے عزتی ہے. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ اگر اعلان ہو جائے بریدہ میں ہے تو جی چھٹی لے لیں گے، بہانہ بنا لیں گے چھٹیوں کا اپنے، ہے کہ نہیں ہے؟ تنخواہ ہی کیوں نہ کٹے لیکن سب سے پہلے جا کر کے پہنچیں گے. اور پہلی صف میں آنے کے لیے اگر اللہ توفیق دیا ہے مسجد پہلے آ بھی گئے ہیں تو کیا ہے، ارے چلو آگے بڑھو آگے بڑھو، دوسرے کو بڑھاتے رہیں گے، اپنے آگے دوسرے کو آگے بڑھاتے رہیں گے. نہیں ساتھیوں، پہلی صف میں کھڑے ہونا بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف میں ہے، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو اگر وہاں پہنچنے کے لیے آپس میں اختلاف کرنا ہو، چٹھی گٹھی قرآن اندازی کرنا ہو، تو لوگ یہ بھی کریں گے اور کسی کو اپنی جگہ پر جانے نہیں دیں گے. ذرا سوچیں آپ ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے. اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں. تو جو آدمی لیٹ آتا ہے عمومی طور پر وہ اس فضیلت سے محروم رہتا ہے. اسی طریقے سے خیر ساتھیوں، میرے پاس نوٹ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بلکہ ایک چیز نوٹ یہ ہے کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ 50 سال سے کبھی میری تکبیر اولا نہیں چھوٹی. 50 سال، ذرا سوچیں. اور بشر ابن الحسن، امام ذہبی ان کے بارے میں نقل کرتے ہیں، بشر ابن الحسن انہیں صفی کہا جاتا تھا. کیا؟ صفی یعنی صف والا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بصرہ کی مسجد میں 50 سال سے کبھی بھی دوسری صف میں انہیں نہیں دیکھا، پہلی صف میں وہ دکھائی دیا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ جو ثواب بیان کیے گئے اس کے اوپر یقین تھا، ایمان تھا. آج جانتے ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یقین اس کے اوپر کم ہے. 7واں فائدہ ساتھیوں ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی پہلے آتا ہے اور جو آدمی لیٹ آتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ بسا اوقات جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں ان کی ایک جماعت دو جماعت، ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جاتی ہے. کوئی دوسری ملتا ہے، کوئی آخری میں، کوئی تشہدی میں، بلکہ بعض لوگ تو جان بوجھ کر کے ہے نا، اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں گے تو دیر لگے گی، ہے کہ نہیں، اور اکیلے پڑھیں گے تو جلدی پڑھ لیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ان کے نزدیک ایک رکعت چھوٹ جائے، 2 رکعت چھوٹ جائے، انہیں کوئی، یہی وجہ ہے کہ ان کی برابر جماعت چھوٹتی رہتی ہے اور ان کی رکعتیں برابر چھوٹتی رہتی ہیں. ایک دن چھوٹ جانا ہے کوئی بڑے عیب کی بات نہیں ہے. ہماری بھی چھوٹتی ہے، آپ کی بھی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عادت بن جائے انسان کی برابر ہی چھوٹتی رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص کو جماعت کے شروع سے حاصل ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے. تو جو آدمی پہلے آتا ہے اسے پہلی جماعت، پہلی رکعت ہی سے شریک ہونے کا موقع مل جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے ساتھیوں؟ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ آمین کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے. آمین کہنے کی فضیلت، آمین کی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں، ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اور ہمارے یہ بھائی بڑی محرومی ہے جو آہستہ سے آمین بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ کرام کی بلند آواز سے آمین بولنا. بلند آواز میں چیخ کر کے آمین بولنے کی بات نہیں ہے. آمین خوب چیخ کر کے نہیں ہے، آمین ہے کہ نہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے وارد. 2 چیزوں پر آپ غور کر لیں بس. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور بندہ آمین بولتا ہے تو اس آمین کے ساتھ ساتھ آسمان میں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اللہ کے فرشتے تو آمین بولیں اور آپ آمین سے محروم رہیں ساتھیوں، سوچیں. اور ظاہر بات آمین آہستہ بولنے کو بولنا نہیں کہتے ہیں. وہ بولنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی سنے کہ نہ سنے،
ہے کہ نہیں؟ اور کوئی سنا بولا بھائی کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے تو جواب دینا مانا جائے گا؟ کسی دنیا کے لغت میں مانا جائے گا؟ بتائیے آپ بھائی. حالانکہ آپ نے کہا نہیں کہ وعلیکم السلام ہے نا, لیکن اس کو مانا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بولا ہی نہیں آپ نے تو اپنے من میں صرف زبان ہلائی ہے بس. تو بولنا کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پر آواز نکلے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا یا آواز کو پست کیا, اس کا مطلب آواز تھی وہاں پر, آواز, اور جو نکلے وہی آواز ہوتی, جو منہ میں رہ جائے وہ آواز ہوا کرتی جی. تو ساتھیوں اصل مسئلہ یہ ہے, صحیح راجح مسئلہ یہی ہے قول بغیر کسی شبہے کے کہ بلند آواز سے یعنی آواز سے آمین بولنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب عائشہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے, جناب عائشہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کہنا زور سے آمین پیغمبر کی سنت ہے. وہ کون سی سنت ہے ابن ماجہ میں؟ ابن ماجہ میں کون سی سنت ہے؟ وہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے یہودی جتنا تم سے 2 یا 3 باتوں پر چڑھتے ہیں کسی اور بات پر نہیں چڑھتے. یہ یہودی چڑھنے والی قوم ہے, حسد کرنے والی قوم ہے, کینہ رکھنے والی قوم ہے, تو تم سے 3 باتوں پر جتنا کینہ رکھتی ہے حسد کرتی ہے, کسی اور بات پر کینہ نہیں رکھتی حسد نہیں کرتی ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک بات ہے کہ امام کے پیچھے آمین بولنا ہے. بھلا بتائیے اگر آمین آہستہ سے بولی جاتی کسی چڑھنے کو سوال پیدا ہوتا ہے؟ سوچیں آپ, اللہ عقل کو اپنی عقل سے کام لیں, سمجھ سے کام لے. آپ اگر آہستہ آمین بولی کوئی چڑھے گا؟ کوئی چڑھے گا سب؟ اس کا مطلب کہ آمین امام کے پیچھے آواز سے بولنا. دوسرے, اللہ نے آپ کو قبلہ کی توفیق دی, یہودیوں کے قبلہ. اور چوتھی, اللہ نے آپ کو جمعے کا دن دیا ہے, وہ جمعے کے دن سے محروم ہیں. تو یہی شاعر اشارہ کرتا ہے کہ جناب عائشہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کہنا زور سے آمین پیغمبر کی سنت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ساتھیوں کہ جو آدمی پہلے آتا ہے, جماعت میں شریک ہوتا ہے, لیٹ میں آنے والا ہوتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور اس کو آمین بولنا چھوٹ جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ یا پہلی رکعت دوسری رکعت چھوٹ گئی, تیسری رکعت میں آ رہا ہے تو آمین آہستہ سے, امام آہستہ سے قرات کرائے, آمین بولنے سے محروم رہ گیا. جبکہ آمین بولنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ جب بندہ امام کے پیچھے آمین بولتا ہے تو آسمان میں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر دونوں کی آمین ایک ساتھ ہو جائے, اخلاص میں, بولنے میں, نیک جذبے میں, تو اللہ تبارک و تعالی آمین بولنے والے کے گناہوں کو معاف, تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں 8ویں فضیلت یہ ہے, وقت گزر جا رہا ہے حالانکہ میں نے 16 نقل کیا تھا. 8ویں فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی مسجد میں جلدی آتا ہے اسے نماز سے پہلے کی جو سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہے اسے ادا کرنے کا اطمینان سے وقت ملتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارے بہت سے بھائی ہیں, دیکھ لیں گے فجر کی سنت روزانہ ان کی چھوٹتی رہتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اذان ہوتے ہوئے, جبکہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ کا وقت ہے, رہا کرتا ہے آدمی نہا کر کے, دھو کر کے, ہر کام سے فارغ ہو کر کے آسانی سے پہنچ, لیکن روزانہ ان کی سنت چھوٹتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اذان ہوتے ہوئے انہوں نے نماز کی تیاری, اذان ہوتے ہوئے مسجد کا رخ نہیں کیے. حالانکہ فجر کی سنت کی کتنی اہمیت ہے, صحیح بخاری شریف میں ہے نا کہ فجر کی سنت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے. اور اگر معلوم ہو جائے کہ جو آدمی اذان ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر آئے گا اسے 10 ریال ملے گا, تو کوئی پیچھے رہے گا ساتھیوں؟ واللہ تجربہ کر لیجیے آپ, ورنہ وہ بھائی تجربہ کر لیں لوگوں پہ. لوگ کہیں گے کم سے کم چلو ایک دن کا بیوی کو ٹیلی فون کرنے کے لیے پیسہ تو مل جائے گا, نہیں ملے گا اگر کچھ نہیں تو, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں 10 ریال کی بات ساتھیوں نہیں, 10 ریال ہے کیا کی؟ یہاں کروڑوں اربوں, بلکہ کوئی کمپیوٹر اسے شمار میں لا ہی نہیں سکتا ہے جتنی نیکیاں آپ کو مل رہی فجر کی 2 سنتیں پڑھنے پر.
دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے ساتھیوں کون؟ 2 رکعت. لیکن یہ کب ملے گا آپ کو ساتھیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ام حبیبہ اور دوسری صحابیات نقل کرتی ہیں سنن کے اندر موجود ہے کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعت فرض کے علاوہ سنتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں، سوچیں معمولی چیز ہے ساتھیوں، سوچیں گھر میں ہم یہاں پر بمبئی، لاہور، کراچی، دلی میں ایک کمرے کے لیے کتنا پریشان رہا کرتے ہیں. ذرا سوچیں ساتھیوں، آخر ہم سے کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے عمومی طور پر جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہمارے وہ بھائی، اللہ مستقل اگر سوچ لیں تو پورے ہفتے ان کو پوری سنتیں پہلے نہیں ملتی. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ 5 وقت کے نمازی جو ہمارے بھائی ہیں، دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، سارے اگر دیکھ لے وہ جن کے طرف اشارہ کیا تھا کہ ہاں بڑے دیندار بڑے نیک آدمی ہیں، یہ ذرا حساب لگا لیں، شاید پورے ہفتے، ایک ہفتے کا اگر حساب لگا لیں تو پورے دن مستقل 5 وقت نمازوں کی آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں شاید ہی انہیں پورے ہفتے ملی ہوئی. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اذان ہوتے ہی وقت ہوتے ہی مسجد میں آنے کی تیاری نہیں کی. فاستبقوا الخیرات ہمارے اندر نہیں پایا گیا، یسارعون فی الخیرات ہمارے اندر نہیں پایا گیا. کہ جائے کہ وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ ہر نماز سے پہلے کوئی نہ کوئی سنت ہے. عصر سے پہلے مثال تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی آدمی وضو کر کے جلدی آئے تو رکعت ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے رحم کے حقدار ہوں گے کہ نہیں حقدار ہوں گے آپ؟ ساتھیوں 9واں فائدہ، ذرا توجہ دیں اس کے اوپر. ہمیں کا ہر شخص مانتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بڑی اہم چیز ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اگر میں اپنے سے لے کر کے سب لوگوں سے پوچھنا شروع کر دوں کہ آج اور کل اور پرسوں آپ نے قرآن کتنی تلاوت کی ہے تو شاید بہت سے لوگ، آیا آپ مہینے میں یا 40 دن میں ایک دور ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سوال ہے. سب بھائی اپنے غریبانہ منہ ڈال کر کے سوچیں. جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 40 دن میں ایک قرآن ختم کرنا اگر واجب نہیں تو سنت مؤکدہ ضرور ہے. بعض علماء واجب کہتے ہیں 40 دن میں ایک قرآن ختم کرنا. اگر ہم سوچیں کتنے بھائی ہمارے ہیں قرآن پڑھنے تو ہم بھی بیان کرتے ہیں بڑا ثواب ہے، ایک ہر پڑھو گے کتنی ثواب کیا ملیں گی؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم نا، ایک پر الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ لیکن سوچیں آپ کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اور ساتھیوں نماز کے لیے جلدی آنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، کوئی وقت آپ نہ نکالیے، صرف نماز کے لیے آپ جلدی آئیے، سنتوں سے فارغ ہو کر کے نماز کے جماعت کے انتظار میں رہیے. آپ 25 دن میں، ایک مہینے میں قرآن کا ایک دور ختم کر لیں گے، ایک دور ختم کر لیں گے. آپ تجربہ کر لیجئے، کوئی الگ سے وقت نہ نکالیے. آپ یہی وقت جو آپ کو ملا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے مل رہا ہے. آپ دوسرے تمام اجر جو ہم نے پیچھے بیان کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنی بڑی نیکی مل رہی ہے کہ آپ کا 20 دن میں پڑھنے والے کی تیزی کے اوپر ہے، 30 دن میں، 25 دن میں، 40 دن میں آپ کا ایک قرآن کا دور ختم ہو گیا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. اسی طریقے سے جلدی آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے بڑا مبارک وقت ہے ساتھی، بڑا مبارک وقت ہے. کاش کہ ہم اور آپ اس کی قدر کریں. یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے اس کے مبارک ہونے کی دلیل، اور اس کے مبارک ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درمیان میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے؟ کون ہے ساتھیوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ ایک بند صندوق ہیں، اس میں کیا ہے پتہ کب چلے گا؟ جب آپ کھولیں گے تو.
ایسے ہی لوگ کتنے اندر سے دکھی ہیں. ایک آدمی ظاہر میں آپ کو بڑا اچھا اور بڑا خوش لگے گا، لیکن اس کے قریب جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنا دکھی اور کتنا ہے نا. تو گویا اللہ تعالیٰ سے دعا کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا محتاج اور ضرورت مند ہے. وہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیماری سے ہے، اپنی بیوی سے ہے، اپنے بچوں سے ہے، اپنے پڑوسی سے ہے، اپنے ساتھی سے ہے، اپنی تجارت سے ہے، اپنے صحت سے ہے، اپنے کاروبار سے، کسی بھی طریقے سے ہے. لوگ پریشان نہیں پریشان ہے ساتھی، ہے کہ نہیں؟ اور اس پریشانی میں ان کا سب سے بڑھ کر ساتھ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہتر وقت کون ہے؟ یہ اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے. الصادق المصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر، ان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے بیچ میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اس درمیان میں کثرت سے دعا کرو. تو اس پر صحابہ کرام نے کہا اے اللہ ہم کون سی دعا کریں، ہم اس درمیان میں کون سی دعا کریں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت، آرام، سکون، اطمینان، صحت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے ساتھیوں، چلیے وقت ختم ہو گیا، دو چار باتیں رہ گئی ہیں، ان میں صرف سن چلیے کہ تفصیل نہیں. مسجد سے انسان کا اگر کوئی جلدی آتا ہے، جس کا مطلب اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ جس طرف دل انسان کا لگا رہے گا اس کے یہاں بار بار انسان جاتا ہے. تو اگر اذان ہوتے ہی، وقت ہوتے ہی فوراً انسان مسجد طرف آ جاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل مسجد سے لگا ہے. اور جس کا دل مسجد سے لگا رہے گا اس کی کیا فضیلت ہے ساتھیوں؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو آدمی پہلے آتا ہے اس کا دل نماز میں بھی لگتا ہے اور خشوع اور خضوع سے وہ نماز پڑھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے مسجد سے سب سے پہلے بھاگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے انسان کی فطرت ہے کہ اس کے ذہن کے جو چیز قریب رہتی ہے، جس چیز کو دیکھے رہتا ہے، سوچے رہتا ہے، کچھ دیر تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنا وقت گزرتا جاتا ہے وہ اثر کم ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ہر ایک کے والد کو سلامت رکھے، اور جن کا انتقال ہوا اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. اب آپ سوچئے کہ جتنی آپ کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے، ایک ہفتے کے بعد اتنی تکلیف رہتی ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آہستہ آہستہ انسان کے وہ چیز کم ہوتی جاتی ہے. تو ایسے ہی جو انسان پہلے آ جائے گا تو جتنی دیر تک بیٹھے رہے گا، جن کاموں میں مشغول تھا، اس کا اثر دل سے کیا ہو جائے گا؟ کم ہوتا چلا جائے گا. تو نماز میں کیا اس کا دل بھی لگے گا، اور مسجد میں بیٹھنے کا بھی جی کہے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے عمومی طور پر مسجد میں سب سے آخر میں، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے بھاگتا ہے. اور جانتے ہیں مسجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجد میں آنے والا ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص پہلے آتا ہے تو مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ، آپ جانتے ہو جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کے لیے مسجد میں ایک جگہ رہا کرتی ہے. تو جب مسجد سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ جگہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ جگہ اس کو تلاش کرتے. ساتھیوں ان چیزوں سے ہم کیوں غفلت برتتے ہیں؟ بڑی آسانی سے بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی محنت کے یہ چیزیں ہم کو آپ کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں. اسی طریقے سے مسجد میں جو انسان آتا ہے پہلے آتا ہے، جو آخر میں آئے گا وہ جلدی جلدی آئے گا اور دوڑ کر کے آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو پہلے آئے گا وہ سکون اور اطمینان سے آئے گا. اس کا دو فائدہ ہوگا ساتھیوں، دو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو جتنے سکون سے چلے گا اللہ کے رسول کی فرمان کے مطابق اتنا ہی اس کا زیادہ عمل ہوگا. اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے لیکن نبی کے فرمان پر اگر عمل ہو جائے تو کتنی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں. آپ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ مسجد طرف آؤ تو کیا ہے؟ سکون، آہستہ آہستہ ہو. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا ساتھیوں؟ دوسرا فائدہ کیا ہوگا جی؟ قدم قدم زیادہ بڑھیں گے. اس لیے کہ تیز چلیں گے تو دور دور قدم پڑے گا، اور آہستہ چلیں گے تو
اور آپ کے ہر قدم پر آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا، ایک آپ کو نیکی لکھی جائے گی اور آپ کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ یہ حدیث میں ساتھیوں اختصار میں اس بات کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مسجد میں جلدی آنے کا ایک فائدہ یہ ہے آخر میں کہ جو شخص مسجد میں جلدی آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت مل سکتی ہے ساتھیوں؟ میں کہہ رہا ہوں جنت سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو جنت تو ملے گی ہی، اور جنت سے بڑھ کر کے ایک چیز کیا؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لے آئے گا نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس وقت یہ بھی کہے گا اے جنتیو تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیو تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے، جہنم سے نجات دی، اس سے بڑی نعمت ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو کہے گا ہاں ایک نعمت اللہ کی آپ کو اور ملنے والی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ آپ سے اب راضی رہے گا، کبھی بھی ناراض۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کب ملنے والی ہے؟ انشاءاللہ جنت تو ملے گی ہی، لیکن اللہ تعالی ہم سے اس وقت بھی راضی ہوگا جب ہم مسجد میں جلدی آئیں گے اور اپنے لیے ایک جگہ بنا کر کے وہاں بیٹھا کریں گے۔ یہ چند فضائل تھے ساتھیوں، ہم نے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے اس بارے میں رکھی کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان بات پر یعنی مسجد طرف جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دل میں مسجد کی محبت، مسجد طرف آنے کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم چونکہ کم ہے تو جو موضوع کے متعلق سوال ہے صرف اسی کا جواب دیا جائے گا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ دعا کرتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو یصلی اگر میری زبان سے نکل گیا ہے تو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا کا یصلی کا لفظ آیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے، صلاۃ کا لفظ آیا ہے چونکہ ساتھ میں دعا کا لفظ ہم سے ادا ہو گیا ہوگا، تو فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جی کیا اہل حدیث کی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بھائی یہ ہر وہ شخص جس کی نماز شریعت کی روشنی میں صحیح ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس کی نماز صحیح ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ اپنے کو اہل حدیث کہے یا اہل حدیث نہ کہے۔ اگر وہ قبروں کو پوجنے والا نہیں ہے، وہ قبروں کو پوجنے والا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے شخص کی نماز کے بارے میں کیا ہے خطرہ ہے، اس کی نماز ہے بھی کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر کافر ہوا تو کافر کی نماز نہیں، لیکن اگر کوئی موحد ہے اور اہم درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کو دیتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ جی باپ اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ کر سکتا ہے، بے دخل کر سکتا ہے؟ بھائی اپنی زندگی میں وہ چاہے جو کرے، اپنے گھر سے نکال دے، جو بھی کچھ کر دے، لیکن انتقال کے بعد وہ باپ کی ملکیت نہیں رہ جاتی، وہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں تقسیم کر دے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسی باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو یہ لکھ کر کے جائے کہ میری میراث میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر کہیں لکھ کر کے جاتا بھی ہے پھر بھی اس کی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی شرعی اعتبار سے۔ اگر کہہ کر کے جاتا بھی ہے، لکھ کر کے جاتا بھی ہے، تو شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے رائے کو بھی دخل نہیں دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں وہ میراث تقسیم کر دی ہے، لہذا وہ تقسیم اسی لحاظ سے ہونا ہے۔ بیٹا اگر باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے گناہ کے ذمہ دار کون ہے؟
وہ ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ وہ دے گا باپ کو اس کی وجہ سے اپنی عاقبت نہیں برباد کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. چونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا ہے.